بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹیکسلا. ناظرین اکرام, آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے بعد دنیا بھر کی معاشی حالت ابتر ہو چکی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی جو معاشی حالت ہے وہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کر رہا ہے وہ سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر. اور خود وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ریئل اسٹیٹ واحد سیکٹر ہے جس نے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا سہارا دیا. اور اب جو نیوز ہے ان کے مطابق جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے بیرونی ملک رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان کے اندر, اور وہ بھی خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی, جس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت اچھا سہارا ملا. تو آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے, اور جو پاکستان اور خاص طور پہ ہم ٹیکسلا میں موجود ہیں, تو ٹیکسلا واقعہ کے جو گرد نواح ہے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے درپیش مسائل اور ریئل اسٹیٹ کا جو اس وقت آنے والے جو دن ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف الرحمان خان صاحب, ریئل اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے اور واقعہ چیئرمین ریئل اسٹیٹ واقعہ ہیں. یہ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک واحد سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. جو موجودہ گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک پالیسی انہوں نے باضابطہ طور پہ اعلان بھی کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا جی ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اٹھائیں گے, اس کے مسائل میں جو ہے کمی لائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی کیسی تھی اور کتنی افیکٹو ثابت ہوئی ہے اب تک؟ بہت شکریہ قمر عباس صاحب. ایک تو عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا 50 لاکھ گھروں کا, اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو پہلی دفعہ ایک انڈسٹری کا نام دیا گیا, تو ہماری کمیونٹی نے اور جو کنسٹرکشن سے اور جو ریئل اسٹیٹ سے ملکہ لوگ تھے انہوں نے اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا اور اس کا بڑا خیر مقدم کیا. اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہمارے ریئل اسٹیٹ کے لوگ, ہمارے فارنر لوگ, ہمارے اوورسیز لوگ ان کے ایک اقدام پہ ان کے ساتھ قدم با قدم کھڑے ہوئے, اور بہت ساری فارن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی. اب جب یہ ریلیف پیکج دیا گیا, کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ریلیف دیا گیا, اس میں سبسڈی دی گئی, تو اس کے بعد کچھ ٹائم کورونا کے اس ٹائم میں گزرا, جس وجہ سے وہ جو چیزیں تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی, کاروباری سرگرمیاں بند تھیں. تو ایک واحد ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسا تھا جس کی وجہ سے ٹرانزیکشن چلتی رہی, اور اس کا جو ریونیو تھا وہ گورنمنٹ کو جاتا رہا. اور خان صاحب کے اس اقدام کا ہم نے بڑا اس کو خیر مقدم اس کا کیا. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جیسے ابھی کورونا کی وبا ختم ہوئی, ملک میں کاروباری سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہوئی, تو اس میں صورتحال یہ بنی کہ جیسے ابھی ون ونڈو آپریشن شروع کیے گئے, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی مالکان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اور کمرشل پلازاز جو تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خان صاحب نے ایک ون ونڈو آپریشن شروع کیا کہ ود ان نو ٹائم ان کو اپروولز دی جائیں اور کنسٹرکشن کا کام آگے چلے. اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کوئی سنگل ایک انڈسٹری نہیں ہے, اس کے ساتھ ہزاروں قسم کے کاروبار, برکس ہو گئی, آپ کا سیمنٹ ہوگا, آپ کا سریا ہوگا, آپ کا ریت, تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے تھے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو نیریٹو تھا خان صاحب کا, عمران خان صاحب پی ایم صاحب کا, اس نیریٹو کے مطابق ادارے پرفارم نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو خاطر خواہ نتائج عوام کو ملنے تھے, جو خاطر خواہ نتائج کاروباری حضرات کو ملنے تھے, اور اس کورونا کی وبا کے بعد جو اعتماد ہمارے اوورسیز لوگوں کا بحال ہوا, اس اعتماد کو موجودہ صورتحال کا جو نظام ابھی چل رہا ہے اور جو پالیسیز چل رہی ہیں اس نے انتہائی ٹھیس پہنچائی ہے. سفر رحمان صاحب, آپ کا کیونکہ خود آپ سوسائٹی ڈیولپر بھی ہیں, مائع تعمیرات بھی ہیں, تو آپ کیونکہ چیئرمین بھی ہیں تو آپ مسائل سے آگاہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ایل ڈی آر ہے, آر ڈی اے ہے, تو جو جب عمران خان صاحب نے پالیسی کا اپنا جو ہے وہ لانچ کی تو اس کے بعد ان کا کیا کردار رہا؟ کیا کسی حد تک ریلیف دیا گیا جو سوسائٹی مالکان ہیں ان کو لیگلائز کرنے کے لیے, یا مسائل جو کہ تو ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو جو ون ونڈو آپریشن بنائے گئے اس میں تھا کہ جی آپ کوئی بھی پلازا بنانا چاہتے ہیں, کوئی بھی تعمیرات کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ ون ونڈو آپریشن کے اندر جو ون ونڈو سسٹم ہے اس کے اندر اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے, اور ود ان نو ٹائم آپ کو اس کی جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پورا کرنے کے بعد آپ کو این او سیز مل جائیں گی. اسی طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا. لیکن
آج تک وہ ون ونڈو جو سسٹم تھا وہ فعال نہیں ہو سکا. پھر اس میں کاروباری حضرات کو اس ون ونڈو آپریشن کے تحت کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے. دوسرا نظام تو تبدیل کیا گیا لیکن جو افراد ہیں افراد وہی لوگ ہیں جو اس سسٹم کو نہ چلنے کے لیے ان کا پورا کردار موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے جو موجود ہیں ملک کے اندر, چاہے وہ آپ کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کی میونسپل مینجمنٹ ہے, ان کا بیسیکلی وہ فیسیلیٹیٹر ہے. اگر کسی نے کوئی نقشہ کی اپروول کروانی ہے, کسی گھر کی اپروول کروانی ہے, تو وہ اس میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں. بلکہ حالات جو ہیں اس کے برعکس ہیں کہ جو بھی آپ لیگل چیز اپروو کروانے جائیں اس میں آپ کی جو چیزیں نکال کے اور آپ کو اس میں کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت میں ایک واحد ایسا سیکٹر ریئل اسٹیٹ سیکٹر جس سے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ریونیو پنجاب گورنمنٹ کو جا رہا ہے, حکومت کی موجودہ پالیسیز اور جو اداروں کے موجودہ صورتحال ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سیکٹر کو بند کرنے جا رہے ہیں. سیف ارمان صاحب, ایک گورنمنٹ سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایگریکلچر لینڈز ہیں اس کے اوپر سوسائٹیز بین کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تعمیرات نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور لیڈنگ کردار ادا کر رہا ہے اس وقت پورے پاکستان کے حوالے سے, تو دوسرے صوبوں سے بھی لوگ یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں, موو کر رہے ہیں. تو اگر سوسائٹیز کو بین کر دیا جائے گا صرف یہ بہانہ بنا کے کہ یہ ایگریکلچر ایریا ہے, ایگریکلچر ایریا کو تو شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے, ٹیکنالوجیز موجود ہیں, تو اگر یہ پالیسی لائی جائے گی تو کیا یہ جو سیکٹر ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, اوور آل پاکستان کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ جی دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ جو آج کل شور مچا ہوا ہے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز, کیا ان انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن جمع کروائی ہے؟ اگر ان سوسائٹیز نے ڈاکومنٹیشن جمع کروائی ہے تو کیا وہ ود ان ٹائم ان کو جو لیگل فارمیلٹیز تھیں, جو پی پی ملنا تھا, جو ایل او پی ملنا تھا, کیا وہ ود ان ٹائم دیا گیا؟ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی ہے, وہ آپ کو اپنے تمام جو لیگل فارمیلٹیز آپ نے رکھی ہیں وہ پوری کرنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹیشن تو 6 سے 8 مہینے یا سال آپ ان کو فقط اس وجہ سے کہ وہ آپ کی جو من مانی چیزیں ہیں وہ پوری نہیں کر رہے, آپ ان کو اپروول نہیں دے رہے, اور آپ بیسیکلی پاکستان کے اندر انلیگل بزنس کو اور انلیگل کاروبار کو پرموٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر تو حکومت ایک فیسیلیٹیٹر ہے, ادارے فیسیلیٹیٹر ہیں, تو اداروں کا یہ کام بنتا ہے کہ جو سوسائٹیز اپنی لیگل فارمیلٹیز پوری کر رہی ہیں ان کو ود ان ٹائم آپ اس کی اپروولز دیں. جو کمرشل پلازاز اپنی فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں ان کو ود ان ٹائم آپ اپروولز دیں. آپ ان کو لیٹیگیشن میں لے جا کر آپ اس بات کو تقویت دے رہے ہیں کہ لوگ انلیگل کام کی طرف جائیں, لوگ انلیگل کنسٹرکشن کریں. جو لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, جو لوگ گورنمنٹ کو پے کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے آپ ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اداروں کی صورتحال دیکھ لیں کہ اداروں جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں وہ اس ملک کے ہمارے سربراہ ہیں, ہمارے بڑے ہیں. ہمارے اداروں کا جو رول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر آپ کے یہ ڈاکومنٹس میں یہ کمی ہے, آپ ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوری کرتے ہیں. سر یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے, ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. جبکہ اداروں کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے, مار دیں گے, گرا دیں گے, توڑ دیں گے, بین کر دیں گے, اگر یہ رویہ رہے گا تو مجھے آپ بتائیں ملک کی اکانومی کہاں جائے گی؟ جو فارن انویسٹر جنہوں نے خان صاحب کی آواز پہ اربوں روپے اس ملک میں انویسٹ کیا, کیا ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے اس ملک میں انویسٹ کیا؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے اس آواز پہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر کوئی بھی سوسائٹی انلیگل ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو اس کی ایک سوسائٹی کو لے کے اس پورے کاروبار کو, اس پورے سسٹم کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب چھوٹی سی ایک مثال لے لیں کہ یہاں تحصیل ٹیکس لانا, آپ ایک 50 روپے کی زون کی سم لینے جائیں تو ان کی جگہ فرنچائزز بنی ہوئی ہیں, وہ آپ کو ود ان نو ٹائم سم جاری ہو جاتی ہے کیونکہ اس ادارے کو اس سے ریونیو جا رہا ہے. اب ہماری تحصیل کے اندر, تحصیل ٹیکسلا کے اندر ایک ہفتے میں صرف 3 دن تحصیلدار صاحب اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ رجسٹری انتقال درج کرتے ہیں. اور آپ اس تحصیل کے باہر اگر لوگوں کی لائنیں دیکھیں تو جیسے بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی, لائنوں میں لگی ہیں, کروڑوں روپیہ لوگ ہاتھوں میں ٹیکس پکڑ کے کھڑے ہیں, اور آپ اس ایک ادارے کو جہاں سے آپ کو فنڈز آ رہے ہیں, آپ مہینے میں ٹوٹل 12 دن آپ رجسٹریاں کر رہے ہیں. تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ ملک کا ریونیو اکٹھا کرنے میں آپ رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ آپ کے سال مہینے میں صرف 4 چھٹیاں یا 8 چھٹیاں جو سرکاری چھٹیاں ہیں وہ چھٹیاں ہوں، اور باقی جتنے بھی دن ہیں، اب یہ جو 3 دن مختص لیے گئے ہیں، اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر تحصیلدار صاحب کی یہ جو اس کا عملہ ہے اس کی کوئی پیشی آ گئی ہے، کوئی مجبوری آ گئی ہے، وداؤٹ لوگوں کے انفارم کیے ہوئے 4-6 گھنٹے لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، اینڈ پہ آ کے جواب یہ ملتا ہے جی آج تحصیلدار صاحب کی چھٹی ہے. تو کیا یہ کاروباری طبقے کا اتصال نہیں ہے؟ کیا یہ جو کاروبار ہے اس کو اور جو ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دینا چاہ رہے ہیں، کیا گورنمنٹ کی ٹیکس کی پالیسیز یہی ہیں؟ تو میں تو اس چیز میں انتہائی، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے لوگ سرمایہ کار اپنی چیزیں فروخت کر کے، اپنے سرمایہ کو کلوز کر کے دوسرے ممالک میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سفر مان صاحب، میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کا، شاید وہ کمپین کر رہے تھے، تو اس میں ایک کال کی گئی بلو ورڈ سٹی کے آنر کی جانب سے، اور انہوں نے بھی یہی باتیں تقریباً انہوں نے شروع کی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہم 1 کروڑ روپیہ آپ کو ابھی دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے پیسے دیے. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ادارے بلیک میل کر رہے ہیں، RDA بلیک میل کر رہا ہے. وہ اس لیول پہ اپروچ کرنے کی کوشش کریں کہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ مسائل جو کہ تو ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں نادرا جیسا ادارہ بھی ہے جو اتنا ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. تو جب خان صاحب کا یہ ویژن ہے تو کیا یہ اداروں میں بیٹھے لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا یہ ویژن پریویل کر سکے، یا خان صاحب بے بس ہے اس مافیا کے آگے؟ جی دیکھیے جی، آپ جب تک کسی بھی ایک آرگنائزیشن یا کسی بھی انڈسٹری کے متعلق ڈیسیژن لینے جائیں گے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ خان صاحب نے ایگریکلچر کے حوالے سے تمام کسانوں کو اکٹھا کیا، ان کے مسائل کو سنا، ان کی بات کو سنا، اور ان کی بات کے مطابق ڈیسیژن کیا. اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسانوں نے ان کو بتایا کہ پیداوار بھی کافی اچھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے کافی سارا پروفٹ بھی جنریٹ کیا. اب ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے متعلق اگر آپ کو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس دیں. ہمارا ایک واحد ایسا انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جس میں آپ ٹیکس کی چوری کر نہیں سکتے. آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی رجسٹری کرانی ہے، آپ نے گین ٹیکس پے کرنا ہے، آپ نے CVT ٹیکس پے کرنا ہے، اسٹامپ فی دینی ہے. تو یہ واحد ہے جس میں ٹیکس کی چوری ہے ہی نہیں ہے. اور جس نے 2 ٹرانزیکشن کرنی ہے، اگر مہینے میں 10 ٹرانزیکشنیں بھی ہوں گی تو گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنا ہے. تو ایک تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ سروسز کے حوالے سے ہمارا جو فرض کا اصول ہے، پہلے مینول تھا، پٹواری سسٹم تھا، اب آپ کا آن لائن کمپیوٹر سینٹر آ گیا. اب اس کمپیوٹر سینٹر کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ صبح سے شام تک لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں. کیوں فرنچائزز نہیں بنائی جا رہی؟ ایک ڈپارٹمنٹ جو آپ کو اربوں روپے ریونیو دے رہا ہے، آپ کو ایک کمپیوٹر سینٹر ہے، آگے اس کی سب برانچیں مختلف جگہ پہ بنا دیں کہ لوگ جب فرض لینا چاہیں کسی اور جگہ سے جا کے لے لے، ایک ہی جگہ پہ رش نہ مچے. دوسری بات رہ گئی رجسٹری کرنے کے لیے، آپ ایک رجسٹری کا بٹھائیں جو مین گیٹ کی چہری ہے، ایک آپ بٹھائیں ٹیکس لاگو، تاکہ جو خواتین جو بچے آپ وہاں جا کے ان کا حال دیکھیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ پانی پینے کی جگہ، عورتوں کی وہاں پہ بیٹھنے کی کوئی پراپر جگہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب عمران خان صاحب کا بھی یہ تھا کہ 5 لاکھ گھر ہم نے ہر سال بنانے ہیں، جبکہ کرنٹ ابھی جو سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارا 3.5 لاکھ گھروں کا آلریڈی شارٹ فال چل رہا ہے. 50 لاکھ گھر ہم بنانے جا رہے ہیں غریبوں کے لیے. تو اگر یہی پالیسیاں رہی اور یہی صورتحال رہی تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے گھر بن پائیں گے. اور کنسٹرکشن انڈسٹریز اور باقی انڈسٹریز میں متاثر ہو رہی ہیں، سریا، سیمنٹ، باقی جو اس سے ایفیلیٹ انڈسٹریز ہیں. جہاں تک بات رہ گئی گرین پنجاب کی، دیکھیں گرین پنجاب کا اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، گورنمنٹ آف پنجاب یہ کرے کہ مختلف ایریاز میں ہمارے پاس ایسے رقبے پڑے ہیں جو ابھی تک ان پہ کوئی کاشتکاری نہیں کر رہا. گورنمنٹ اپنی طرف سے وہاں پہ فیسیلٹی دے، سبسڈی دے، سولر سسٹم پہ سبسڈی دے، بجلی کے بلوں پہ سبسڈی دے، سال یا 6 مہینے وہاں پہ ریلیف دے کہ وہ جو بنجر رقبے ہیں ان کو آباد کیا جا سکے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ پنجاب کی پیداوار کو ہم دگنا کر سکتے ہیں. اب ایک گرین پنجاب کا اسٹرکچر زوننگ کا لیٹر ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کے جو ایسی آبادیاں جو گنجان آبادی ہیں اس لیٹر کو اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے وہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ جن لوگوں نے گھر بنانے ہیں، وہاں پہ جن لوگوں نے پلاٹ خریدے ہیں، جہاں وہاں پہ جو اوورسیز لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹ ہے، تو جب تک آپ کی زوننگ مکمل نہیں ہوتی تب تک اگر آپ ان کو لیگلائز نہیں کریں گے، ان کو 6 مہینے پہلے ہم نے گزار دیے کورونا جیسی وبا میں، اور آپ اس اسٹرکچر زوننگ کے ایشو کو لے کر پہلے تو اپروول کے حوالے سے صورتحال یہ تھی کہ 6 مہینے 4 مہینے آپ کے ادارے اپروول نہیں دیتے تھے. اب جب وہ چیزیں سیدھی ہوں گی تو اسٹرکچر زوننگ کا لیٹر سامنے رکھ کے آپ کمرشل پلازا کو، آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو
آپ نے بالکل اس چیز پہ لگا دیا کہ آپ کی لیگل فارمیلٹیز پوری ہیں، لیکن جب تک زوننگ تو سر آپ اس ایریا میں کریں جہاں پہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ اویلیبل ہے. اب گنجان آبادیاں جہاں پہ آلریڈی ہاؤسنگ سوسائٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، لوگ وہاں پہ گھر بنا چکے ہیں، تو وہاں آپ اس زوننگ کے پروسیس کو آج شروع کریں. میں تو سمجھتا ہوں زوننگ آپ کی ہونی چاہیے، بہت اچھا اقدام ہے، لیکن ہونی وہاں پہ چاہیے جہاں پہ 10% آبادی اور 90% ایریا آپ کا فری پڑا ہوا ہے. اب جہاں 90% آبادی بن چکی ہے اور 10% لینڈ اویلیبل پڑی ہوئی ہے، تو اسے آپ اسٹرکچر زوننگ یا گرین پنجاب کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے اپروولز کو ڈیلے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا اور کاروباری جبکہ کماشی کا طلب ہے. سر وہی بڑا اچھے انداز میں آپ نے ٹیکسلا کے جو لوکل مسائل ہیں ریونیو کو لے کے اور ریل اسٹیٹ کو لے کے وہ آپ نے بیان کیے. میں اسی سے ملکہ آپ سے سوال کروں گا کہ ایک بڑا اسکینڈل منظر عام پہ آیا تھا رنگ روڈ کا. رنگ روڈ جو کہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اتنا ہی بڑا اسکینڈل بنا، اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کن لوگوں کے ہاتھ ہے؟ کیونکہ ابھی فائنڈنگ بھی آ چکی ہیں، ان میں کچھ لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دیگر لوگوں کے بھی نام اس میں آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کھیل تھا جو بنایا گیا ہے سارے سیکٹر کے لیے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، موجودہ صورتحال کے اندر ایک تو جو رنگ روڈ کی الائنمنٹ ہوئی، وہ گورنمنٹ کے اپنے جو اعلیٰ عہدیداران تھے ان کی کمیٹی بنی، اس پہ پورا اس کو رنگ روڈ کی الائنمنٹ کے حوالے سے بورڈ بنا، اور اس کو جو شخصیات تھی، سیاسی شخصیات تھی اور باقی جو لوگ جن کے نام ڈالے گئے، اور کل ہم نے دیکھا کہ اس میں جو سیاسی شخصیات تھے غلام سرور خان صاحب اور زلفی بخاری صاحب، ان کو کلیئر قرار دے دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنگ روڈ کی جو بھی الائنمنٹ ابھی نئی کی گئی یا پرانی کی گئی، وہ موجودہ صورتحال اور موجودہ ٹریفک کے نظام اور جو ملک کے لیے بہتر تھا اس کے مطابق کی گئی. اگر اس رنگ روڈ کی وجہ سے کسی، اب ہم موٹر وے بناتے ہیں، موٹر وے کی وجہ سے لاہور کے لوگوں کا سفر بڑا قریب ہو گیا اور لاہور کی قریب جو سوسائٹیز تھی ان کو اس سے فائدہ پہنچا، تو کیا اگر رنگ روڈ سے کسی سوسائٹی کو یا کسی ایریا کو یا کسی بھی آپ جو وہاں پہ لوکل کمیونٹی ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. جہاں بھی آپ کی تعمیرات کا کام شروع ہوتا ہے، ابھی آپ کا سی پیک کا کام شروع ہے، تو سی پیک سے ایسے علاقے جہاں پہ آبادی نہیں تھی، جہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کیا یہ افراد کا فائدہ تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں آپ جو بھی رنگ روڈ کے متعلق کی جو کام ابھی ڈیلے کا شکار ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ پرانی الائنمنٹ یا نئی الائنمنٹ، یہ رنگ روڈ کے منصوبے کو سبوتاش کرنے کے لیے پراپر ایک پلان کیا گیا، اور شاید وہ افراد یا وہ جو شخصیات تھی جنہوں نے یہ پلان کیا وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اگر یہ رنگ روڈ بن جاتا، میں نہیں سمجھتا تھا اس کا فائدہ کسی سنگل ایم ایل اے کو ہے، میں نہیں سمجھتا تھا اس کا فائدہ کسی سنگل ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہے، اس کا فائدہ پورے ملک کو تھا. تو جہاں پہ بھی آپ کے جو آپ کا روڈوں کا نظام، جو آپ کے اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، وہاں کی لوکل آبادیاں، جیسے ایئرپورٹ بنا فتح جنگ کے اندر، آپ دیکھیں اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہاں کی قریب و جوار کی جتنی سوسائٹیز تھے ان کو فائدہ ہوا. تو کیا یہ سوسائٹی مالکان، کیا وہاں کے جو پلاٹ ہولڈر ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے ان کو؟ ہاں، یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اس رنگ روڈ کے الائنمنٹ کے اندر کرپشن کس نے کی. جیسے بھی کل آپ نے دیکھا 2 سرکاری افسران تھے، ان کو گرفتار کیا گیا. اگر رنگ روڈ کی اس الائنمنٹ کرنے میں کسی سرکاری عہدیدار نے جو کرپشن کی ہے تو یہ جرم ہے. باقی اس رنگ روڈ کے بننے کی وجہ سے وہاں کے علاقہ مکین، وہاں کے لوگ، وہاں کے جو لینڈ کے اونر تھے یا قرب و جوار میں جو سوسائٹیز تھی، اگر ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو وہ سوسائٹیز والے اس کے ٹیکسز، اس کی ٹرانسفر، ان کی تمام چیزوں پہ، ان کی اپروولز پہ کیا گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے تھے؟ کیا گورنمنٹ کو اس ٹیکس کا فائدہ نہیں ہونا تھا؟ تو اگر یہ تو عجیب سی بات میں نے دیکھ لی ہے کہ جہاں پہ بھی جی کہ فلاں شخصیات کو اس سے فائدہ، کہ دیکھیں اگر ہمارا ملک ایک شخصیات کو فائدہ ہوگا اور ادھر کے رقموں کو فائدہ ہوگا، وہاں حسین تو ایک سیلف اس کا فائدہ گورنمنٹ کو بھی جانا ہے. تو ایک چھوٹے سے ایشو کو آپ نے جو رنگ روڈ سے متعلق تھا کہ یہ الائنمنٹ بڑھا دی گئی، اگر وہ الائنمنٹ بڑھا دی گئی ہے تو جو پرانی الائنمنٹ تھی، ہماری وزیر اعظم پاکستان صاحب سے گزارش ہے کہ اس پرانی الائنمنٹ کا جیسے بھی ٹریفک کے معاملات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں اس ٹائم جی ٹی روڈ پہ آپ کے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا، آبادیاں جی ٹی روڈ کے قریب بن رہی ہیں. تو کیا ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جا رہے ہیں؟ کیا آنے والی نسلیں ہمارے انہی روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہوں گی؟ جیسے بھی آپ جی ٹی روڈ پہ دیکھیں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس رنگ روڈ کے منصوبے کو بننا چاہیے. جو بھی شخصیات کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کرپشن کی آڑ میں آ کے اور اس رنگ روڈ کی آڑ میں آ کے
ایک پورے ملک کے اندر ہم نے کاروبار جو تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا اور پوری دنیا کو میسج دیا ہم نے, اور جو فارنر وہاں بیٹھا تھا ابھی فورن سے یہی گالیں آتی نہیں جی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کہ یہاں پہ جناب کرپشن ہو رہی ہے, سوسائٹیاں یہ کر رہی ہیں. رنگ روڈ ایک الگ میٹر ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز الگ. رنگ روڈ کے ساتھ رنگ روڈ گورنمنٹ کا منصوبہ ہے. کیا یہ ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کسی گورنمنٹ کے عہدے پہ بیٹھے ہیں؟ تو ان سوسائٹیز کو ایک آدھ سوسائٹی یا دو سوسائٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے انلیگل وہاں پہ اپنا جو ایکٹیویٹیز کی ہیں, ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. لیکن اس کی آڑ میں پورے کاروبار کو اور ایک پورے شعبے کو داغدار کر دینا, یہ اس کمیونٹی کے ساتھ بھی, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ بھی, اور جن لوگوں نے خان صاحب کی کہنے پہ انویسٹمنٹ کی اوورسیز میں اور پاکستان میں, ان کے ساتھ بھی جاتی ہے. حسب ہم نے دیکھا کہ ٹیسلا اور گرد و نواح میں بہت بڑی بڑی سوسائٹیز بنی ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری زندگی کو بہتر کیا ہے, بہتر سٹینڈرڈ دیے ہیں, بہتر سہولیات دی ہیں پرانے ٹیسلا سے. تو آپ جو نئے لوگ ہیں وہ کہ ابھی مسائل جو کہ تو ہیں, بہت سارے مسائل ہیں سوسائٹیز کو بھی, لوگوں کو بھی, لیکن جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیسلا اور گرد و نواح اٹک لوپ جو یہ ایریا ہے, یہ کیسا ہے انویسٹمنٹ کے لیے؟ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارے ایریاز میں بن رہی ہیں, ٹیکسلا میں بن رہی ہیں, فتح جنگ میں بن رہی ہیں, مختلف ہمارے گرد و نواح میں بن رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارا ان سوسائٹیز کے آنے کی وجہ سے ہمارا لیونگ سٹائل, ہمارا رہائش کا طریقہ کار, جو کام اداروں کو کرنا چاہیے تھا, آپ فورن میں دیکھ لیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اسٹرکچر زون بننا چاہیے, ہم فورن کے رولز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو لوکل ایریاز میں پلان طریقے سے, اب ہمارا یہاں محلے گلیوں میں کیا ہوتا ہے کہ آج گلی یہاں نکلی ہے, یہ 12 فٹ ہے, آگے سے 10 فٹ ہے, اینڈ پہ رہ کے وہ 6 فٹ رہ جاتی ہے. تو کیا یہاں پہ تو جو سرکاری راستے ہیں, جو سرکاری راستے لٹھے کے اوپر 50 فٹ یا 40 فٹ ہیں, ان کو فزیکلی جا کے دیکھیں تو وہ 20 فٹ بھی نہیں ہے, 30-40 فٹ راستوں پہ بھی لوگ قابض بیٹھے ہیں. تو اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ کے آپ کو اچھے لیونگ سٹینڈرڈ دے رہی ہیں, آپ کے طرز زندگی کو بہتر کر رہی ہیں, آپ کو معاشرے کے اندر ایک وقار دے رہی ہیں, اچھے روڈ, اچھے گلیاں, پارک, پرسکون ماحول جو ایک کاروباری طبقہ چاہتا ہے, تو وہ دے رہی ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم ٹیسلا کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارا ٹیسلا کے گرد و نواح میں جو سوسائٹیز آئیں, اس سے پہلے جو لوگوں کے معاشی حالات تھے, جو ہمارے اسکولوں کا معیار تھا, آج آپ دیکھیں واقعات میں سب سے اچھے اسکول سسٹم موجود ہے. آج آپ دیکھیں واقعات کے یا ٹیسلا کے لوگوں کے اندر ان کا لیونگ سٹینڈرڈ, ان کی رہائش اسلام آباد اور باقی جو ہمارے قریب و جوار کے جو ایریاز ہیں ان سے بھی بہتر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کاروباری کوئی بھی حضرات ہیں, دیکھیں ایک کاروباری کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, کوئی بھی کاروباری حضرات ہیں, ان کے ساتھ 1000 لوگوں کا رزق منسلک ہے. تو کیا ہم نہیں چاہتے ان گھروں میں رزق جائے؟ ہاں آپ رولز بنا دیں, سوسائٹیز کو بھی چاہیے کہ جو گورنمنٹ نے پالیسیز جو رولز بنائے ہیں ان کو فالو کریں. اور گورنمنٹ کی اور اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سوسائٹیز اور جو ادارے, اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے, اداروں کو ایک مینڈیٹ دیا گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ مجھے انتہائی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہمارا پاکستان سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, ہمارا پاکستان فیس بک پہ چل رہا ہے. جو بھی اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, اگر کوئی بھی ابھی ایک فار ایگزامپل کرونا وائرس کے اندر آپ دیکھیں, ہمارے جو یہاں کے سرکاری افسران تھے جنہوں نے لیٹ شاپس بند کی, آپ کا کام بنتا ہے ان کو فائن کریں, آپ کا کام بنتا ہے ان کو جرمانہ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ لوگ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ ان کی شاپس کی تصویر کھینچ کے اس کو سوشل میڈیا پہ پبلش کر کے ان کی جج رسائی کریں؟ ان کے کاروبار کو آپ پہلے سے کرونا نے کاروبار کو ڈی ویلیو کر دیے. آپ اپنی کریڈیبلٹی چوز کرنے کے لیے, آپ اداروں کو بتانے کے لیے, آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو اداروں کو بتانے کے لیے آپ تصویریں کھینچ کے گروپس میں لگا رہے ہیں. کیا تصویریں گروپس میں لگانے سے آپ کی جو ملک کی اکانومی ہے بہتر ہو جائے گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی, اور جو یہاں پہ سرکاری افسران بیٹھے ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہیں. ہمارا مقصد کسی کے کاروبار کو خراب کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. ہم نے جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا اور موجودہ گورنمنٹ میں جو ٹرینڈ سیٹ ہے, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہمارے یہاں پہ افسران بیٹھے ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اگر کسی کے کاروبار کا جو ہے وہ نقصان بھی کرنا پڑتا ہے, کسی کی جگ رسائی بھی کرنی پڑتی ہے, اور تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ شاپ آپ نے بند کر دی, غریب آدمی ہے, اس نے پہلے 4 مہینے کاروبار نہیں کیا, اس نے آدھا گھنٹہ شاپ زیادہ کھول لی, تو ہم اس کی شاپ کے بعد سٹیکر لگاتے ہیں, سٹیکر لگا کے ہم اسے سوشل میڈیا پہ پبلش کر دیتے ہیں
کہ جناب یہ اب لوگوں میں اس میں واضح نہیں کرتے کہ اس کو جو بند کرنے کی وجہ تھی وہ کیا تھی. اگر اس میں آپ اس پہ مینشن کریں, اگر آپ لگانا بھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لگانا یہ بہت بڑا کرائم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے نام کے ساتھ آپ پبلش بھی کر رہے ہیں تو آپ اس میں مینشن کریں کہ اس کو بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ٹائم کو نہیں مینج کیا. آپ کراس لگا دیتے ہیں, معاشرے کے اندر یا لوگوں کے اندر پیغام یہ جا رہا ہے کہ شاید اس نے کوئی کرپشن کر دی, اس وجہ سے فیل ہوگی ہے. تو یہ حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے. خان صاحب سے ہم یہ امید کرتے ہیں اور باقی جو ہمارے ادارے اور سی ایم پنجاب صاحب سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر کاروباری طبقے کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں اور ان کو سپیس دیں کہ اس ملک میں کاروبار ہو. اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو میں اگلے 6 مہینوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ انڈسٹری جو پورے پنجاب کو ریونیو کی مد میں سپورٹ کر رہی تھی, شاید ہم خود کاروباری طبقہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کاروبار سے ڈائیورٹ کیا جائے. بہت شکریہ. آپ ہمیشہ کاروباری طبقے اور خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کے لیے آواز بنتے ہیں اور بڑی دبنگ گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کاروباری لوگ جو ہے وہ بولنے کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں اور اپنے مسائل ڈسکس نہیں کرتے. تو آپ ہمیشہ ان کی آواز بھی بنتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس کی طرف دیکھے گی اور جو ریل اسٹیٹ کے معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرے گی تاکہ یہ شعبہ اوورآل پاکستان ترقی کر سکے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے سیف الرحمان خان صاحب کو, اور آج انہوں نے بڑی تلخ حقیقت بیان کی اور وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جن کی وجہ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے بجائے کہ اس کو اوپر کی طرف لے کے جایا جائے اور پاکستان کے حالات کو بہتر کیا جائے. امید کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ ادارے ہیں اور جو ہمارے ملک کے مقتدر حلقے ہیں وہ اس کی طرف نظر ثانی کریں گے اور ان کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں گے جن سے ان کی نہ صرف ان کی شعبے کو ترقی ملے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ترقی ملے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.